میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا، اللہ پاک کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو اس نے بھلائی کو اس کی جگہ سے تلاش کر لیا۔ بلند و بالا مقام ان کا ہے، اس قدر احترام ان کا، وہی تو احمد ہیں مصطفیٰ ہیں، درود ان پر سلام ان پر، شفیع محشر حبیب داور ہیں میرے آقا غریب پرور، وہ بے نواؤں کا آسرا ہیں، درود ان پر سلام ان پر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نعت خواں صحابہ لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شانوں کو قرآن میں جگہ بہ جگہ بیان کیا۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرمائے گا کہ جہاں سب آپ کی حمد کریں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں، انہوں نے اس آیت مبارکہ کے تحت فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں نعت مصطفیٰ کو اللہ پاک نے بیان فرمایا اور دو خصوصیات مصطفیٰ کو بیان کیا گیا، ایک دنیاوی خصوصیت ہے، ایک اخروی خصوصیت ہے۔ دنیاوی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو تہجد عطا کی گئی، یعنی کسی اور نبی کو آپ سے پہلے تہجد نہیں ملی، اور اخروی آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو مقام محمود عطا فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ قیامت کے دن اولین و آخرین شفاعت کے لیے شفیع کی تلاش کریں گے اور جگہ جگہ جائیں گے، انبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور سب جگہ سے یہ کہا جائے گا اذهبوا الی غیری، اور جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور پھر اس مقام پر تمام دوست دشمن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ثنا کریں گے، اسے مقام محمود کہا جاتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب کی شفاعت کبریٰ فرمائیں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا، آپ سے محبت کرنا، یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ہے، حقوق مصطفیٰ میں سے ہے۔ اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام کے لکھے ہوئے کلام سن رہے ہیں۔ بہت بڑے عاشق رسول، نعت گو صحابی حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اشعار اور ان کی تشریح وغیرہ کا بیان جاری ہے۔ ہمارے ساتھ نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری جلوہ فرما ہوتے ہیں، ان سے ہم اشعار بھی سنتے ہیں، اس کی وضاحت بھی سنتے ہیں، اور پھر اردو جو شعراء نے کلام لکھے، بزرگوں نے جو کلام لکھے ہیں، وہ بھی ہم طرز کی صورت میں سنا کرتے ہیں۔ عشق رسول سے معمور ہم الحمدللہ باتیں سننے کی سعادت حاصل کیا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں، انشاءاللہ بہت سا علم دین بھی حاصل ہوگا، عشق رسول میں بھی اضافہ ہوگا۔ بڑھتے ہیں حاجی شاہد اتاری مدہ ذل العالی کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوش نصیبی ان کی جو نعتیں پڑھتے ہیں، جو نعتیں سنتے ہیں۔ سارا قرآن میرے محبوب کی نعت ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان یوں تو سارے عاشق رسول ہیں، مگر جو نعت گو صحابہ جنہوں نے نظم میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں کہیں، شانیں بیان کی، اس میں جو نمایاں نام ہے وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اللہ نے بڑی شان دی۔ دیکھیں کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ کے حبیب جو کہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، محبوب پروردگار ہیں، آپ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے مسجد نبوی میں، مسجد میں، اور مسجد بھی کون سی؟ نبی کی مسجد،
جو کہ مسجد الحرام کے بعد سب سے افضل مسجد ہے، اس میں باقاعدہ ممبر بچھا کر حسان بن ثابت کو بٹھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ نعت خوانی کرو۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ جو ہم نعتیں پڑھتے ہیں، یہ محفلیں سجتی ہیں، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں، صحابہ سے ثابت ہے۔ جی جو حضور بعض اوقات یہ بھی کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہ کون سے اشعار پڑھ رہے ہیں، بعض اوقات دین کے دشمنوں کا رد اس میں پایا جاتا ہے، بعض اوقات چونکہ اپنی زبان کے اشعار ہوتے ہیں، تو اب قرآن و حدیث بھی تو ہے، تو کیا نعتیں کیوں پڑھتے؟ اگر کوئی اس طرح کا سوال کرے تو یہ صحابہ کرام سے اس طرح کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ دشمنان اسلام کو جواب دینا یہ بھی کوئی نعت مصطفیٰ کی صورت ہے۔ دیکھیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت جو ہے، جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کا بیان کرنا نعت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا بیان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم مبارک کا بیان، آپ محبوب خدا ہیں اس کا بیان، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجر و فراق کا بیان، اور آپ کے اعلیٰ حسب نسب کو بیان کرنا، آپ کے خاندان عالی شان کا بیان کرنا، آپ کے والدین کا بیان کرنا، آپ کے اولاد کا بیان کرنا، اچھا یہی نعتیں ہوتی ہیں، یہی مضامین ہوتے ہیں۔ اچھا صحابہ کی نعتوں میں دیکھیں، اس میں بھی یہ مضامین ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے جو اشعار ہم سن رہے ہیں، اس میں اولی یہ بیان ہے کہ آقا مجھے نیند نہیں آ رہی، مجھے آپ کی یاد آ رہی، مجھے یاد آ رہی۔ کیا لکھتے ہیں؟ ما بال عینک لا تنام کانما کحلت ماقیہا بکحل الارمد۔ احسان تمہاری آنکھ کو کیا ہوا، یہ سوتی کیوں نہیں ہے؟ ایسے ہو گیا جیسے دکھتی آنکھ میں وہ چبنے والا سرما لگا دیا، نیند ہی نہیں آ رہی، بے چینی ہو رہی ہے۔ اچھا پھر خود وجہ بتاتے ہیں، شاعری کا ایک انداز ہے نا کہ بھی کیا ہو گیا، نیند کیوں نہیں آ رہی، کیوں بے چینی ہے؟ تو خود ہی اگلے شعر میں کہتے ہیں جزعا على المهدي أصبح ثابيا يا خير من وطي الحصايا لا تبعدي۔ کیونکہ یہ آنکھ ہدایت دینے والے انسان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے بےتاب ہے، اللہ، جو کہ اپنے مزار میں جلوہ فرما ہو چکے ہیں، زمین پر چلنے والے بہترین انسان۔ اور پھر عرض کرتے ہیں آقا آپ ہمیں مت چھوڑیے گا۔ تو دیکھیں صحابہ کرام کے جو کلام ہیں، جو نعتیں ہیں، اب کیا ہے، حضور کی فراق میں وہ بے چینی کا اظہار کر رہے ہیں کہ نیند نہیں آ رہی، اور پھر آقا کو یاد کرتے ہیں، آقا کی شان بیان کرتے ہیں۔ حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ یہ محبت کا ایک اظہار کا انداز ہے۔ اب مثلاً کوئی نعتوں کی صورت میں محبت رسول کا اظہار کر رہا ہے، تو وہ جو فضیلت ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ، تو وہ فضیلت سبحان جس کو اللہ۔ حاصل ہو جائے۔ بے شک بے شک عاشقوں کو نبی کی یاد تڑپاتی ہے، کیونکہ وہ نبی کے عاشق ہیں، اور عاشق اپنے جس سے عشق کرتا ہے، معشوق جو ہے اس کو یاد کرتا ہے۔ ایک پنجابی شاعر کہتا ہے تیری یاد پئی تڑپاندی لا لیاں نینا نے جھڑیاں۔ آقا آپ کی یاد آ رہی ہے اور میری آنکھوں میں گویا کہ برسات کی طرح جھڑی لگی ہوئی، آنسو بہ رہے ہیں مسلسل۔ کدی اس رستے بھی لنگ ماہی تیری دید نو حسرتاں ہن بڑیاں۔ بڑی حسرت ہے، بہت تمنا ہے کہ حضور یہاں سے کبھی تشریف لے جائیں، کرم فرمائیں۔ تیرا نوری ذکر جدوں ہووے میرے غم دا مداوا بن جاوے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یاد ہے یہ غموں کا مداوا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں ایک تو آپ کی محبت کو بڑھاتے ہیں۔ اچھا محبت بڑھے گی تو اطاعت بڑھے گی، اطاعت بڑھے گی تو ان کی اطاعت تو اللہ کی اطاعت ہے، اور جب اطاعت بڑھے گی دنیا آخرت کی برکتیں ملیں گی، جنت ملے گی اللہ کی رحمت سے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد غموں کا مداوا ہے۔ پنجابی شاعر عاشق رسول یہ کہتے ہیں، سید ریاض الدین سہروردی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تیرا نوری ذکر جدوں ہووے میرے غم دا مداوا بن جاوے۔
انج ہجرتی رات نو چمکاوے جویں روشن ہوون پھل جھڑی. تو جیسے اندھیرے کے اندر پھل جھڑی چلا دی جائے تو کیسی روشنیاں پھیلتی ہیں. تو آقا آپ کے ہجر و فراق میں جب میں آپ کو یاد کرتا ہوں میرے غموں کا مداوع ہو جاتا ہے، اور آپ کی یاد جو ہے وہ ہجر کی رات کو اس طرح چمکا دیتی ہے. اللہ اکبر. خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے، یاد میں جس کی نہیں ہوشے تنو جاں ہم کو پھر دکھا دے. پھر پہلے بھی دیکھا ہے، پہلے بھی دیکھا ہے. وہ تو عاشقوں کی کیا بات ہے. اچھا جو تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، یاد کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں اور ان کی اطاعت کرتے ہیں، ان کی محبت میں جیتے ہیں، ان کی محبت میں مرتے ہیں، ان کی محبت میں سونا جاگنا کام کاروبار کرتے ہیں اور ان کی اطاعت و اتباع کرتے ہیں. اطاعت یہ کہ ان کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اتباع یہ ہے کہ محبوب نے جو کیا وہ کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آقا ان کو جلوے دکھاتے ہیں، ان پر نظر کرم فرماتے ہیں. یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزاں ہم کو. مہر فروزاں اے چمکتے ہوئے سورج، پھر وہ رخ دکھا دے ہمیں. دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو. اے محبوب، اے آقا، آپ نے جو جلوہ دکھایا ہم تو گم ہو گئے اس کے اندر. ہم دیر سے ہمیں ہوش ہی نہیں آ رہا. اللہ اکبر. جس تبسم نے گلستاں پہ گرائی بجلی پھر دکھا دے وہ ادائے گل خنداں ہم کو. وہ جو مسکراتا چہرہ آقا دکھایا تھا پھر دکھا دے مجھے. شمع طیبہ سے میں پروانہ رہوں کب تک دور، ہاں جلا دے شرر آتش پنہا ہم کو. پردہ اس چہرہ انور سے اٹھا کر ایک بار اپنا آئینہ بنا اے مہ تابہ ہم کو. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں کی، غلاموں کی کیا بات ہے. تو یہ عشق رسول میں جو رونے کی باتیں ہو رہی ہیں، حضرت حسان کہہ رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ذکر مصطفیٰ کرتے تو ان کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے، اور جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر مبارک کے پاس سے گزرتے، آپ جہاں جلوہ فرمائے وہاں سے گزرتے تو ادب کی وجہ سے نگاہیں جھکا لیتے تھے. دیکھیں یاد نبی میں رونے کی بات کریں تو صدیق اکبر کا تذکرہ بھی ہے، عمر فاروق کا تذکرہ بھی ہے، عثمان غنی، مولا علی مشکل کشا اور بلال حبشی کے واقعات تو کتنے مشہور ہیں. اور پھر صحابہ صحابیات کے بے شمار واقعات ہیں کہ آقا کو یاد کرتے تھے، اشک باری کرتے تھے. اور جو عاشقان رسول ہیں وہ پھر حسن ظن قائم کرتے ہیں کہ نبی کی یاد میں یہ رونے والا ہے، یہ عاشق رسول ہے. جیسے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے نا کہ حضرت ایوب سختیانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم تھے، وہ بھی عاشق رسول تھے. ذکر رسول پر وہ بہت اشک بار ہو جاتے اور بہت وہ ان کی کیفیت ہو جاتی. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی یہ عشق رسول کی کیفیت دیکھ کر ان سے حدیثیں لینا شروع کر دی. ہر ایک سے حدیث نہیں لینی حدیث ہی. ہاں عشق رسول میں آ رہے ہیں. جی عاشق رسول سے لینی. تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے دو اشعار ہم نے سنے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آنکھ سوتی کیوں نہیں، تو ایسے دکھ رہی ہے، ایسے بے چین ہے جیسے تیری آنکھ میں کچھ چبھنے والا سرما لگا دیا ہو. اور کیوں نہیں سو رہی؟ یہ آنکھ اس لیے نہیں سوتی کہ ہدایت دینے والے انسان کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہے، آقا کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہے. وہ آقا جو اب مزار پر انوار میں جلوہ فرما ہو گئے اور آپ زمین میں چلنے والوں میں سب سے بہترین انسان، اور آپ ہمیں مت چھوڑیے گا آقا. اچھا مزید حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، یاد مصطفیٰ کرتے ہیں، فراق مصطفیٰ میں تذکرہ کرتے ہیں. بی ابی و امی من شہدت وفاتہ فی یوم الاثنین النبی المہتدی. میرے ماں باپ اس ہدایت یافتہ نبی پر قربان ہوں جن کے وصال مبارک کے وقت میں موجود تھا. آپ کا وصال مبارک پیر شریف کے دن ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کر رہے ہیں. اور دیکھیں کہ
بھی ابی و امی. یہ صحابہ کرام کا یہ انداز کئی صحابہ سے ثابت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, کچھ التجا کرتے ہیں, کوئی فریاد کرتے ہیں, کچھ عرض و معروض ہوتی ہے, آقا میرے ماں باپ آپ پر فدا. انسان اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے نیچرلی, فطری طور پر, مگر نبی کی بارگاہ میں پہلے حاضری اور یہ عرض کی جاتی ہے آقا ماں باپ فدائیں, حکم کریں نا, غلام ہوں آپ کا. کہ کامل مومن کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تو اپنی ذات سے, اپنے ماں باپ سے, اپنی اولاد سے, اپنے مال سے بڑھ کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہو, یہ کامل ایمان کے لیے ضروری ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ پیارے ہیں, جان کے بعد سب سے زیادہ عزیز آپ ہی ہیں, محبوب آپ ہی ہیں, پیارے آپ ہی ہیں. اور ارشاد ہو رہا ہے تیرا ایمان کامل نہیں. عرض کی یا رسول اللہ میرا ایمان کیسے کامل ہوگا؟ ارشاد ہوا جب تک تو اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرے گا, محبت نہیں کرے گا, تیرا ایمان کامل نہیں ہوگا. فوراً عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان سے بڑھ کر پیارے ہیں. اللہ اکبر. وہ صحابہ کرام کا یہ انداز تھا, بھی ابی و امی, ماں باپ آپ پر قربان ہوں. حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کر رہے ہیں. فتقوم ساعتنا فنلقى طيبا محض ضرائبه کریم المحتدی. حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ غم مصطفیٰ میں کہہ رہے ہیں, ایک کاش جب رسول پاک کا وصال ہوا ہماری بھی قیامت آ جاتی اور ہم حضور کے پاکیزہ خالص صفات والے جو ہیں, جو شریف النسل آقا ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ان کے ساتھ مل جاتے. حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا, ہم کیوں زندہ ہیں؟ دم نکل گیا ہوتا میرا ان کے قدموں میں, ساتھ اگر مقدر نے میرا دے دیا ہوتا. یہ امیر علیہ سنت کا شعر ہے. تو دیکھیں وہی جذبات ہے نا جو صحابہ کرام کے جذبات ہیں. کوئی نئی باتیں تھوڑی ہیں, کوئی نئے خیالات تھوڑی ہیں, کوئی نئے جذبات تھوڑی ہیں, کوئی نئی انداز تو نہیں ہے نا. یہ وہی عشق ہے, وہی انداز ہے, وہی کیفیات ہیں جو صحابہ کرام پر مرتب ہوتی تھی. اور یہ بلا شبہ صحابہ ہیں. عشق رسول میں سب سے بڑھ کر صدیق اکبر ہیں, عاشق اکبر ہیں. عاشق اکبر ہیں تو فضیلت میں بھی سب سے بڑھ کر. اور پھر درجہ بدرجہ حضور کا عشق جس کو جتنا ملا اس کو اتنا بڑا مقام ملا. تو صحابہ سے تو کوئی نہ عشق میں, نہ عمل میں, نہ صدق میں, نہ شان میں, نہ فضیلت میں, نہ ثواب میں بڑھ ہی نہیں سکتا. کیونکہ صحابی کا مٹھی بھر جو خیرات کرنا جو گندم کی طرح ایک غلہ ہے, غیر صحابی کے سونے کے پہاڑ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے افضل ہے. صحابہ کی شان کو تو کوئی غوث, کوئی قطب, کوئی بڑے سے بڑا ابدال نہیں پہنچ سکتا, بلکہ سارے مل کر بھی ایک صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. امیر علیہ سنت نے تو سبحان اللہ گونج ڈال دی نا کہ جنتی جنتی کی نعرے لگائیں, ہر صحابی نبی جنتی ہے. اور کیوں نہ جنتی ہوں, یہ سارے صحابہ ہیں, حضور کے جلوے دیکھے ہیں, حضور کی باتیں سنی ہیں, سبحان اللہ. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف بیان کر رہے ہیں کہ حضور کی ذات سب سے زیادہ پاکیزہ ہے خاندانی لحاظ سے, نسب کے لحاظ سے, والد, دادا, والدہ, تو آگے اوپر تک حضرت آدم علیہ السلام تک, باپ کی طرف سے, ماں کی طرف سے آپ اعلیٰ حسب اور نسب والے ہیں. اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑھ کر پاک اور طیب ہیں, کیونکہ اللہ پاک نے آپ کو دل کی لغزش سے, بری بات سے, برے کام سے پاک کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریف النسل ہیں, ساری قوموں سے زیادہ معزز. آپ کا قبیلہ تمام قبیلوں سے زیادہ عزت والا, کیونکہ اللہ پاک نے سورہ انعام کی آیت نمبر 124 میں ارشاد فرمایا, اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ اسے خوب جانتا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھے. حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان نسب بزرگی شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں میں اشرف اعلیٰ ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا انکار بدترین کفار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ہر زمانے میں بنی آدم کے سب سے افضل لوگوں سے بھیجا گیا ہوں، حتیٰ کہ جس زمانے میں میں ہوں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نسب کے اعتبار سے تم سب سے افضل ہوں، اور بے اعتبار سسرال اور خاندانی شرافت اور محاسن کے بھی تم سے افضل ہوں۔ اللہ پاک مجھے ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کرتا رہا۔ جب بھی دو شاخیں آپس میں ملیں تو میں سب سے بہتر شاخ میں ہوتا تھا۔ میں خود بھی تم سے افضل ہوں اور میرے باپ بھی تم سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان سارے خاندان سے افضل ہے، اعلیٰ ہے، اور آپ نعمت والے ہیں، آپ بزرگی والے ہیں، اور اس میں آپ کی مثل کوئی بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت تک، حضرت آدم علیہ السلام تک آپ کے تمام آباء و اجداد جو بھی آپ کے باپ دادا اور کی والدہ اور ان کے اوپر تھیں، سب ہی ایمان والے تھے، سب ایمان والے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے عشق برے اشعار سنے، عشق رسول میں ہجر و فراق، رونا اور اس طرح کے آپ کے اشعار، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی میں غم زدہ ہونا، یہ بھی محبت کا ایک انداز ہوا کرتا ہے۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے عشق کا اظہار کرنا، آپ کی شان و عظمت کو بیان کرنا، یہ بھی ہم نے سنا۔ تو صحابہ کرام کی سیرت ہمیں عشق رسول کا درس دیتی ہے، محبت رسول کا درس دیتی ہے، الفت رسول کا درس دیتی ہے، مدحت رسول کا درس دیتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے رہیں، نعت کی صورت میں، تلاوت قرآن کی صورت میں، درود پاک کی صورت میں، کسی بھی انداز میں، اور سنت مصطفیٰ کو اپنانے کی صورت میں بھی ہم یاد مصطفیٰ کو تازہ کرتے رہیں۔ اللہ کریم ہمیں جو کچھ سنا یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب نعت پڑھو جو اٹھوں عشق نبی میں، روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے